السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تلک الرسل تیسرے پارے کی آیت نمبر 259 249 تو ہم آیت نمبر 259 259 سے 49 نہیں 59 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 259 آیت نمبر ہماری 259 اس پیج سے سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ کی اس پیج کی 7ویں لائن سے آیت نمبر جو ہے 259 ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اس سے پہلے تک ہے، ٹھیک ہے۔ قَالَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں تک ہے یہ پوری ایک آیت، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایک اللہ کے نیک بندے تھے یا کوئی پیغمبر علیہ السلام تھے جو ایک بستی پر گزرے اور وہ بالکل گری پڑی تھی، تو وہ حیران ہو گئی یہ کیسے ہے، تو اللہ پاک نے ان کو 100 سال موت دے کر 100 سال کے بعد زندہ کیا تھا، وہ واقعہ ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کا واقعہ ذکر کر لیتے ہیں، پھر جو ہے ہمیں آیت کا ترجمہ زیادہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے ہمارا لیسن ہمیں ایزی زیادہ لگے گا۔ اگر ہم ویسے ہی ترجمہ سٹارٹ کر دیں گے تو پھر جو ہے سمجھ تو آئے گا لیکن اتنا زیادہ صحیح سے نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ دیکھ لیں، اپنے اس پیج کی 7ویں لائن سے دیکھیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے کیا واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، یہاں سے لے کے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پوری آیت تک اس میں ہے کہا گیا کہ کیا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے، جیسے ایک شخص، اب اس شخص کہہ کے جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اب وہ ہے اللہ پاک کے کوئی نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا اللہ کے کوئی پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ شخص جو ہے وہ چلتے چلتے ایک بستی پر ایسی حالت میں گزرے کہ ان کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، یعنی پہلے چھتیں گریں پھر ان پر دیواریں گر گئیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی حادثے سے وہ بستی ویران ہو گئی تھی، وہ سب آدمی مر آ گئے تھے۔ وہ شخص یہ حالت دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو یعنی اس کے مردوں کو اس کے جو ہے مرنے کے پیچھے کس کیفیت سے قیامت میں زندہ کریں گے۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، مگر اس وقت زندہ کرنے کا خیال غالب ہوا تو بوجہ اس امر کے عجیب ہونے کے ایک حیرت سی دل پر غالب ہو گئی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ایک کام کو کسی طرح کر سکتے ہیں، اس لیے طبیعت اس کی متلاشی ہوئی کہ خدا جانے زندہ کس صورت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس کا تماشا اس کو دنیا ہی میں دکھلا دیں، تاکہ ایک مثال کے واقعہ ہو جانے سے لوگوں کو زیادہ ہدایت ہو، ٹھیک ہے۔ اب ان کے خیال ذہن میں یہ بات آئی تو پھر اللہ پاک نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جان قبضے میں کر کے اس کو 100 برس تک وہاں ہی رکھا، پھر 100 برس کے بعد اس آدمی کو، اس شخص کو زندہ اٹھایا اور پھر پوچھا، ان سے پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم، تو پھر مدت قلیل، ٹھیک ہے، 1 دن سے بھی کم مدت قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا ہے، اور اگر اپنے بدن کے اندر تغیر نہ ہونے سے تعجب ہے تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ ذرہ بھی نہیں سڑی، اللہ کے حکم سے ذرہ بھی خراب نہیں ہوئی، وہ تو مر گیا تھا اس کی، ٹھیک ہے، مر گیا تھا، اس کو پھر اللہ پاک نے اس کی جان قبض میں کی، 100 برس کے بعد زندہ کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر تو دیکھ رہا ہے کہ تو 100 برس کے بعد بھی ویسا ہی ہے مرنے کے بعد جیسے اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تو اپنا کھانا بھی دیکھ لے، تیرا کھانا بھی بالکل ویسا ہی تر و تازہ ہے کہ وہ ذرا بھی نہیں سڑا گلا۔ ایک قدرت تو ہماری یہ ہے، اور دوسری قدرت دیکھنے کے واسطے اپنے سواری، اپنے گدھے کی طرف نظر کر کہ وہ کس طرح گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور ہم عن قریب اس کو تیرے سامنے زندہ کر دیں گے، اور ہم نے تجھ کو اس لیے مار کر زندہ کیا ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی قدرت کی ایک مثال لوگوں کے لیے بنا دیں کہ اس مثال سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں۔
کہ اب کچھ اگر لوگوں کے ذہن میں آ بھی جائے کہ اللہ پاک قیامت کے دن کس طرح زندہ کریں گے، تو اللہ پاک نے اس آدمی کو ایک مثال بنا دیا لوگوں کے لیے، اور اس کا ذکر اپنے قرآن پاک میں بھی فرما دیا، تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بھی بن جائے کہ، اور جو ہے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی بن جائے کہ اللہ پاک اس طرح جو ہے لوگوں کو عبرت نہیں سوری کہ ایک مثال، ایک واقعہ بن جائے کہ اللہ پاک اس طرح ہے جو ہے مار کر جو ہے زندہ کر سکتے ہیں، جس طرح اس شخص کو مار کر 100 سال کے بعد زندہ کیا، تاکہ ہم تجھ کو اپنی قدرت کی ایک مثال دکھائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مثال سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں، کہ جس طرح آپ تمہیں مار کر 100 سال کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک قیامت کے روز بھی زندہ فرما سکتے ہیں لوگوں کو۔ اور اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کے ہم اس کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر اس میں جان ڈال دیتے ہیں، غرض یہ سب امور یوں ہی کر دیے گئے۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو مشاہدے سے واضح ہوگی تو بے اختیار جوش میں آ کر کہہ اٹھا کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اپنی 7ویں آیت دیکھیں آپ۔ اب ہم ادھر سے ترجمہ کر لیتے ہیں، لفظی ترجمہ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، علی عروشها اپنی چھتوں پر، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، وہ بولا کس طرح زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد، ان کے مرنے کے پیچھے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھایا اس کو، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کہا تو کتنی دیر یہاں رہا، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا، وہ لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا، للناس لوگوں کے واسطے، وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کہ ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان کو پہناتے ہیں گوشت، کہ کس طرح اس ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال، قال تو کہہ اٹھا، اعلم ان اللہ، کہ مجھ کو معلوم ہوا، پھر کہہ اٹھا، قال کہہ اٹھا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس نے اللہ کی یہ قدرت کو دیکھ لیا، قدرت کاملہ کو دیکھ لیا، تو کہہ اٹھا کہ ہمیں اللہ کی ہر چیز پر یقین ہے، اللہ کامل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔